اگر محنت تو ہے لیکن محنت درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اپنی خود ساختہ محنت ہے، بنائی گھڑی ہوئی محنت ہے، تو یہ بندہ بھی تمنا کرنے والا ہے، یہ بندہ بھی اس راستوں پر نہیں چلتا۔ اس کی مثال بھی ایسے ہے جیسے کشتی تو بنائی ہوئی ہے، کشتی بنانے پر محنت تو کی ہے، لیکن کشتی کو لا کر ریگستان کے اندر کھڑا کر دیا ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ۔ اس کی تفسیر کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایسے بندے بھی آئیں گے میدان حشر کے اندر جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور محنت کے آثار ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہے ہوں گے، تھکے ہوئے، اتنی محنت کی کہ اپنے آپ کو تھکا دیا۔ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، بہت محنت کر کے آئے، اپنے آپ کو تھکا کر آئے، لیکن یہ محنت اللہ کے کہنے کے مطابق نہیں تھی، اللہ کے نبی کے کہنے کے مطابق نہیں تھی۔ ان کی محنتیں تو تھیں لیکن یہ محنتیں درست محنتیں نہیں تھیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ تمہارے لیے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، ایسا کچھ ان کے سامنے آ جائے گا جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کی تفسیر مفسرین فرماتے ہیں کہ عذاب کی اتنی قسمیں ان کے سامنے آئیں گی جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ یہ تو سمجھتے تھے کہ عذاب ہے، ذلت ہے، مصیبت ہے، لیکن اتنی قسموں کا وہم و گمان ان کو نہیں تھا کہ اچھا یہ بھی مصیبت ہوگی اور یہ بھی تکلیف ہوگی اور یہ بھی ناکامی ہوگی اور یہ بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اور دوسرا اس کے معنی کے اندر، اس کی تفسیر کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ بندے تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اعمال سارے قبول ہوں گے، ہم نے جو کچھ کیا ہے، جو کچھ ہم سمجھتے رہے ہمارے لیے ویسے ہی معاملہ ہوگا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، لیکن اللہ کی طرف سے وہ معاملہ کیا جائے گا جس کا ان کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ محنت کے بغیر چاہتیں، محنت کے بغیر تمنائیں اور آرزویں یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہیں، اور محنت تو ہو لیکن محنت درست نہ ہو یہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ محنت کی یا نہیں کی لیکن امیدیں ان سے باندھی جن سے امیدیں نہیں باندھنی چاہیے تھیں۔ امید تو صرف اسی سے باندھی جاتی ہے جو دے بھی سکتا ہو۔ کسی نے امید باندھ لی بت سے، کسی نے امید باندھ لی کسی مالدار سے، کسی نے امید باندھ لی کسی عہدے دار سے، کسی چودھری سے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ۔ تین چیزیں قیامت والے دن جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، لوگ قبروں سے اٹھیں گے، اللہ فرمائیں گے ان تمام لوگوں کو جمع کر لو، ان لوگوں کو جنہوں نے غلط محنت کی، ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ چلتے رہے، چوروں کو چوروں کے ساتھ لگا دو، زانی کو زانی کے ساتھ لگا دو، ظالم کو ظالم کے ساتھ اکٹھا کر دو، جھوٹ بولنے والے کو جھوٹ بولنے والے کی جماعت کے ساتھ لے کر چلے جاؤ، اور ایسے ہی قطع رحمی کرنے والے کو قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ، اسی طریقے سے ہر گناہ کے ساتھ ایک جماعت کو بنا دیا جائے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر جو بھی جس سے امیدیں باندھ کر بیٹھا تھا ان کو بھی اکٹھا کر دو۔ جو اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید باندھی کیوں تھی؟ اللہ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں رکھی کیوں تھیں؟ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ۔ لہٰذا اس میدان حشر کا اس منظر جس کو اللہ پاک نے سورہ صافات کی ان آیات شریفہ کے اندر ذکر فرمایا ہے، فرمایا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، جب اللہ فرمائیں گے جن کی امیدیں ہمارے ساتھ تھیں وہ تو ایک طرف، اور جن کی امیدیں ہمارے علاوہ دوسروں کے ساتھ تھیں ان سب کو ایک میدان میں اکٹھا کر دیا جائے، اس جگہ پر پہنچ کر ہر آدمی دوسرے کو گالیاں نکالنا اور دوسرے کو لعنت ملامت کرنا شروع کر دے گا، تمہاری وجہ سے ہمارا ستیہ ناش ہوا، ہم تو سمجھتے تھے تم بڑے سمجھدار ہو، عقل مندی کی بنیاد پر اتنے پیسے اکٹھے کر لیے، ساری زندگی ہم تمہاری بات مان کر چلتے رہے، تم نے ہماری دنیا بھی برباد کی، تم نے ہماری آخرت بھی برباد کی۔ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کو ملامت کرنا، ایک دوسرے کو اپنی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرانا، اس میدان حشر کے اندر یہ بہت کثرت سے ہوگا۔ تو بہرحال قرآن پاک کے اندر دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے تمنا کا، ایک لفظ ہے رجا کا۔ رجا اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے، امید باندھنا، لیکن اگر کوئی بندہ بغیر محنت کے چاہت رکھتا ہے دل کے اندر وہ تمنا کرنے والا ہے، اگر کوئی بندہ غلط محنت کر کے امیدوار ہے وہ بھی تمنا کرنے والا ہے، اگر کوئی آدمی امیدیں تو باندھتا ہے لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور سے باندھتا ہے وہ بھی تمنا کرنے والوں کے زمرے میں ہے۔ اللہ پاک نے تمنا کرنے والوں کی برائی کو بیان کیا اور شیطان کو جب مردود کیا ہے، اپنے دربار سے اللہ پاک نے نکال کر باہر پھینک دیا، اس وقت شیطان نے یہ کہا یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں شیطان نے تمہارے ساتھ کرنا کیا ہے۔ شیطان نے ایک تو تمہارے ساتھ وعدے کرنے ہیں، جھوٹے وعدے، اس وقت فلانا گناہ کر لو اس کے بدلے میں یہ مل جائے گا، اس وقت جھوٹ بول لو بڑا نفع ہو جائے گا، اس وقت حرام کما لو بہت بڑے کامیاب ہو جاؤ گے، اس وقت فلاں غلط راستے پر چل پڑو تمہیں بہت کچھ مل جائے گا۔ یعدہم، ایک تو شیطان جھوٹے وعدے کرے گا، ویمنیہم، اور دوسرا کام شیطان یہ کرے گا تمہیں تمناؤں کے اندر رکھے گا۔ اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں، نبی نے شفاعت کر دینی ہے، سیدھے جنت میں پہنچ جانا ہے، کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، کلمے کے اوپر سیدھی جنت مل جانی ہے، ایسے چھوٹے چھوٹے بیہودہ قسم کے وعدے اور بیہودہ قسم کی باتیں یعدہم ویمنیہم، شیطان کا کام ہے کہ شیطان تمناؤں کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ تمنا اللہ کے ہاں مبغوض عمل ہے کہ ایک آدمی صرف چاہت رکھتا ہو، صرف آرزو اس کے دل کے اندر ہو، جیسے دنیا کے اندر چاہتوں سے کبھی کچھ نہیں ملا کرتا، آخرت کے اندر بھی صرف چاہت سے کچھ نہیں ملنا۔ اور دوسرا ہے امید، رجا، اللہ سے امیدیں باندھنا، اللہ سے امید باندھنا، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے۔ اس کام کو انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات سکھایا کرتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، لیکن اس آدمی کے لیے جو اللہ پر ایمان بھی لائے اور امیدوار بھی ہو، اللہ کی رحمت کا امیدوار۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ جو آدمی امید باندھنا چاہتا ہے، امید کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، اللہ اپنے فضل سے مجھے بخش دے، اللہ اپنے فضل سے میرے عمل کو قبول کر لے، اللہ اپنے فضل سے میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اپنے فضل سے میرے ساتھ ستاری کا معاملہ فرما دے، اللہ اپنے فضل سے میرے ساتھ رحم کا معاملہ کر دے۔ یہ جو امید کی باتیں ہیں یہ پسندیدہ عمل ہے، لیکن فرمایا کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ امیدوار ہے یا یہ تمنا کرنے والا ہے؟ من کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا۔ جو امیدوار ہوگا اس کے عمل بہترین عمل ہوں گے، عمل صالح کرنے والا ہوگا۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو کبھی شریک نہیں کرے گا۔ تو ایک فرق تو یہ ہے کہ اگر محنت ہے محنت کے بغیر چاہت ہے تو یہ تمنا ہے، غلط محنت ہے پھر چاہت ہے یہ بھی تمنا ہے، اور اگر آدمی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے امیدیں باندھتا ہے یہ بھی تمنا ہے۔ یہ تمناؤں کے اندر مبتلا کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے، اگر قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے تو سب سے زیادہ بری عادتیں جس قوم کی بیان کی ہیں وہ یہود کی جماعت ہے۔
پورا قرآن اللہ پاک نے یہود کی بری عادتوں کو بیان کیا، یہ ایسا بھی کرتے ہیں، یہ ایسا بھی کرتے ہیں، اور یہ سارے کا سارا اس لیے تاکہ یہ امت ان برے کاموں سے، ان بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے جو فرمایا کہ تم سب وہی کچھ کرو گے جو بنی اسرائیل نے کیا، وہ بھی اس لیے فرمایا تھا کہ ویسا نہ کرنا۔ بنی اسرائیل یہود کی بہت ساری بری عادتیں تھیں، تم ان راستوں پر نہ چلنا۔ تو اللہ پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 کے اندر فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ یہود کی ایک عادت یہ بھی ہے، نہ تورات پڑھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، نہ اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ یہ کوشش ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں کون سا راستہ بتلایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کس راستوں پر ہمیں چلانا چاہتے ہیں، ان میں سے کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ۔ چاہتیں بڑی ہیں، ساری زندگی چاہتوں کی بنیاد پر لے کر چلتے ہیں، نبیوں کو قتل بھی کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات پر آگے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ اے موسیٰ ٹھیک ہے، آپ جو تورات لے کر آئے ہیں، پتہ نہیں آپ اللہ میاں نے آپ کو دی ہے کہ آپ خود ہی گھڑ کر لے آئے ہیں۔ ایک طرف یہ بھی کہنا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئے، آپ کو نبی مان لیا، پھر یہ بھی کہنا کہ جی پتہ نہیں یہ آپ خود لکھ کر لائے ہیں کہ اللہ میاں نے دی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو اپنے 70 آدمیوں کو منتخب کر لو، میں ان کو ساتھ لے کر کوہ طور پر چلا جاؤں گا، وہاں اللہ مجھ سے کلام کریں گے، وہ اپنے کانوں سے اس آواز کو سنیں گے، پھر تو یقین آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہا جی ہاں پھر تو یقین آ جائے گا۔ 70 آدمیوں کو لے کر گئے، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، 70 بھی ساتھ ہیں، اللہ پاک نے کلام شروع کیا، موسیٰ علیہ السلام بھی سن رہے ہیں اور یہ 70 کے 70 بھی سنتے ہیں، لیکن جب کلام ختم ہوا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ اے موسیٰ آواز تو آ رہی تھی، اب ہمیں کیا پتہ اللہ میاں کی آواز تھی کہ کسی اور کی تھی، ہم تو اس وقت ایمان لائیں گے کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی ماننا اور ان کی کوئی بات بھی ماننے کے لیے آمادہ نہ ہونا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام حکم دیں کہ چلو میرے ساتھ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ آپ چلے جائیں اپنے اللہ میاں کو لے جائیں، ہم یہیں بیٹھ کر آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ نبی کو نبی بھی مان لیا لیکن کسی چیز میں بھی اتباع نہیں، کوئی چیز بھی نبی کی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ یہود کی عادت تھی، جب بھی کوئی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو بتاتے کہ اللہ کا حکم ہے، اس میں کچھ نہ کچھ آ کر ٹھوس دیا کرتے کہ جی ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے لیکن ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ حکم ایسا نہیں ہونا، آپ تھوڑا سا اس کو بدلوا دیجئے۔ اللہ پاک من و سلوہ نازل کرتے ہیں، یہ کہتے نہیں جی ہمیں دال چاہیے، ہمیں مسور چاہیے، ہمیں فلانی چیز چاہیے۔ تو جیسے یہود کی یہ عادت تھی، نبیوں کو قتل بھی کر رہے ہیں، نافرمانی بھی کر رہے ہیں، نبی کو ستا بھی رہے ہیں، نبی کی بات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، مختلف قسم کی شرطیں بھی لگاتے چلے جا رہے ہیں، اور دعویٰ یہ ہے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں۔ وقالوا لن تمسنا النار حتى ایاما معدودات، ہم نے یا تو جہنم میں جانا نہیں ہے، اگر گئے تو تھوڑے سے دنوں کے لیے، یہ بھی یہود کہا کرتے تھے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، جنت میں جانا ہو تو صرف یہودی بنو، کسی اور کو جنت نہیں ملے گی۔ یہ ساری تمنائیں، یہ ساری آرزویں، یہ ساری چاہتیں یہود کے اندر تھیں، لیکن کس کام کی؟ ان کی چاہتوں سے تھوڑی دنیا کا نظام چلتا ہے، اللہ پاک ان کی چاہتوں کے فرما بردار تھوڑی ہیں۔